اور بہت اچھی اس میں ہے ان آل سینسز. اچھی صحت ہے, اچھا ذہن ہے, اچھا دماغ ہے. اے گریٹ ایئر مارشل نور خان. تو یہ ہماری جو پہلے دو لیڈر تھے, پائنیئرز ان دی ٹرو سینس, جنہوں نے اس ایئر فورس کی بنیادیں رکھی, مضبوط کی. مگر ایئر فورس صرف اتنا ہی کر سکتی ہے فرام ود ان جو اس کا ٹاسک ہے. باہر سے اٹ نیڈس سرٹن سپورٹ, اور وہ انویسٹمنٹ میں ہے. آپ اس میں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, اینڈ دیٹس دی جاب آف پولیٹیشینس. صحیح, بالکل. لیڈرشپ کا بہت رول ہوتا ہے, بہت رول ہوتا ہے. لیڈرشپ از اٹ. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ یوم فضائیہ اس دن کو کہا جاتا ہے, اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے کہ اس دن کو یوم فضائیہ کہا جاتا ہے؟ جی ایبسلیوٹلی. یو نیڈ ٹو گیو کریڈٹ ٹو دا پیپل ہو ڈیڈ موسٹ. تو 7 سپٹمبر کو ہمارے جہاز گئے, اور 6 ستمبر کو ہی ہو گیا تھا. مگر دس واز دا ڈے ایئر فورس ریئلی آلموسٹ پٹ دی انڈین ایئر فورس ٹو ویئر اٹ بلانگ. ان کو زمین پہ روکا, آسمان میں روکا, اور ایک اوفینسو لانچ کیا. بیسیکلی ہماری ڈیفینسو ایئر فورس ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ سپورٹ کیا جائے آرمی کو, اور اپنے اسکائز کو کلیئر کیا جائے. کوئی اسٹریٹجک یہ B1 B2 یا اس زمانے کے B52 B40 اس قسم کی اکوپمنٹ نہ تھی, نہ پروگرام تھا. اسمال نمبر آف B57 جو برٹش کینبرا تھے, جن کو امریکنز نے اڈاپٹ کر کے اپنے ملک میں بنایا. تو بڑے اچھے جہاز تھے. ایک درجن جہازوں سے آپ اتنی نہیں کر سکتے, مگر ان سب نے ایک ایکسیپشنلی ویل کوآرڈینیٹڈ آپریشن کیا. اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایئر فورس کی دھاک بیٹھ گئی. اگر آپ انڈیویجول اس میں آنا چاہیں تو مختلف دنوں میں, اب ماشاءاللہ ہمارے عالم صاحب, جی بالکل بالکل, 5 ایروپلینز ان 60 سیکنڈز آپ شوٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے. لائک وائز دیر آر لاٹس آف ادر ایکولی بریو ہیروز. بلکہ میں چاہوں گی, بیکاز کل میں ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی, ایک کالر, ان کی کال آئی, خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں سارے چینلز دیکھ رہی ہوں, کل جیسے ڈیفینس ڈے تھا, تو میں چاہتی ہوں ہمارے بچوں کو پتہ چلے. ہم چھوٹے تھے تو کتابوں میں ذکر ہوتا تھا, اور آپ سے بھی بلکہ بات ہو رہی تھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے, کہ آپ لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کہ اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں پاک آرمی کی, ایئر فورس کی. تو ہمارے بچوں کو, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم نے پیچھے کیا کام ہوا ہے اور کتنی خدمات سر انجام دی ہیں, تو اچیومنٹس کے بارے میں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اور اس پہ پاک فضائیہ کا جو رول ہے اس پہ روشنی ڈالیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, بیکاز آج کل اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے. یہ دیکھیے, یہ اویئرنیس ایک دم نہیں آ جاتی, یہ آہستہ آہستہ نیشنز گرو انٹو اٹ, اور اس کے لیے آپ کو بنیاد کرنی پڑتی ہے اونرشپ کی. اب یہ ایئر فورس نہ میری ہے نہ اس کی, قوم کی ہے. اٹس اے کلیکٹیو ایسٹ, اور اس کو بڑھانا ہے. اور خالی ایئر فورس ہی نہیں, آرمی, نیوی, ہماری دوسری پیراملٹری سروسز, رینجرز, دے آر میگنیفیسنٹ فورسز رن ان اے ویری ویری فائن پروفیشن. مگر آپ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ انڈیویجول ان آئسولیشن نہیں رہ سکتے. جیسی سوسائٹی ہوگی ویسے ہی آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی ہوں گے. اور ایک وجہ شاید یہ ڈسپلن کی یا مہارت کی یہ ہے کہ یہ آئسولیٹڈ سے ہیں, شہروں سے باہر رہتے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اور مگر چونکہ آئسولیشن میں رہ نہیں سکتے, بھائی بہن, والدین, عزیز, رشتہ دار, میاں بیوی, تو سوسائٹی کا بڑا اثر پڑتا ہے. اب اس کے اندر بیسک پرپس کسی بھی ملٹری کا, کسی بھی آرم فورسز کا از نو ڈفرینٹ فرام سول سروسز, بیوروکریسی ہے وغیرہ, کہ آپ نے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, قائد اعظم تو کہہ گئے تھے آپ کو, آپ ان میں سے کوئی ایلیمنٹ کسی سے نکال دیجئے تو وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے, سروائیو نہیں کر سکتا. اب ملٹری کا تو جنرلی سب کو پتہ ہے, میں ایئر فورس تک رکھوں گا. وی ہیو بین ایکسیپشنلی لکی اینڈ فارچونیٹ ان آور لیڈرشپ. ماشاءاللہ آج بھی اچھی ہے. اور جو ہمارے پائنیئرز تھے, دے ور ایکسیپشنلی براڈ ویژن پیپل, جو who could look beyond the horizon, who could look tomorrow. تو اس کے لیے آپ کو کیا, وہ نگاہ بلند, سخن دل نوا, جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کی. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھے. اب اس کے لیے what you need is leadership which is selfless, leadership which is patriotic,
not in the flag waving sense. بالکل محب وطن نہیں ہر پاکستانی ہونا چاہیے, اور جس اس لحاظ سے میں نے کہا میں کچھ تھوڑا سا آگے کہ یعنی جس میں دریغ ہے کہ جی یہ سب سے مہنگی چیز از ناٹ نیسسریلی سب سے اچھی چیز, ویلیو فار دا منی. اور اس لیڈرشپ چونکہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے ایک بہت اچھا طریقہ نکالا کہ آپ کریں ٹرین ٹرین اینڈ ٹرین ٹل یو بیکم سیکنڈ ٹو نن. اور دس از واٹ پاکستان ایئر فورس اینڈ اپ ڈوئنگ اٹ, اینڈ دیٹس ہاؤ یو ہیو اٹ ایز اے پاکستان ایئر فورس ڈے. بالکل. اچھا لیڈرشپ کی بات ہوئی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی کہ بات کہ آپ نے کہا ہماری آج کی لیڈرشپ بھی بڑی اچھی ہے. ویسے یہ سننے کو نہیں ملتا ہے زیادہ تر لوگ. ایئر فورس کمیٹڈ, آئی ایم اونلی, میں نے آپ سے بات کرنے سے پہلے اسپیسیفائی کیا تھا کہ آئی ایم ریسٹرکٹنگ مائی سیلف اونلی ٹو دی ایئر فورس. اچھا اگر چلیں اب ایئر فورس کے حوالے سے بھی, ٹھیک ہے آپ سینئر ہیں اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں چیزوں کو, اگر ویسے بھی اگر بات کی جائے, دیکھیں بہت میٹر کرتا ہے اچھا لیڈرشپ ہونا, بیکاز فائنلی ڈیسیجنس تو ان کی طرف سے ہی آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اور بتائیے گا کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو اپنانی چاہیے؟ اگلے دن مجھے ایک ایس ایم ایس آئی, آج کل تو ایس ایم ایس بہت چلتی ہے, تو کسی نے کہا کہ اف یو ٹیک اے ماؤس اینڈ میک دی ماؤس لیڈ 100 lions, the lions will fight like a mouse. You take a lion and let the lion lead 100 mice, the mice will fight like lions. یہ ایک چھوٹی سی مذاق آپس میں کسی میرے اسٹوڈنٹ نے بات کی اور مجھے اچھی بھی لگی, پتہ نہیں جس نے بھی کہا اچھا کہا. تو یہ ایک یہاں فٹ بھی ہوتی ہے. تو جب میں آپ سے لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں, دیکھیے ایئر فورس ایک وہ سروس ہے جس میں کہ دی آفیسرز اینڈ دا لیڈرز دے فائٹ اینڈ دے گو ان دا فرنٹ. دی سپورٹنگ آرمس جو ہیں وہ بیس پر ہی رہتے ہیں. یہ آپ کو, یا پھر ہماری نیوی ہے جس میں کہ وہ تو بڑا زبردست انگریزی زبان کا محاورہ ہے, آل ان دی سیم بوٹ, کیپٹن سے لے کے کک تک جب دے آر فائٹنگ, گولے جا رہے ہیں اور گولے آ رہے ہیں, دے آر ان دی سیم بوٹ. ناؤ اٹس دی ٹیکٹکس اینڈ دی اسٹریٹجی. ایئر فورس اس میں 2 قدم آگے ہے. اٹس اونلی دی آفیسرز ہو گو اینڈ فائٹ, اور یہ لیڈرشپ ہے. اور اس کے لیے ان کو خالی کرنا نہیں ہے, دے ہیو ٹو سروائیو بائی ایگزامپل. اینڈ دوز some exceptionally fine leaders did not survive, not because of no fault of theirs, it's an act of God. تو ایئر فورس کا جو سروائیول ہے, اور اس میں you cannot survive unless you are a good leader. اس لیے تو ایک ایکسیومیٹک بات ہو گئی کہنا ہے کہ ایئر فورس کی لیڈرشپ اچھی ہے, یہ ابھری ہے. I mean it need not be said, مگر یہ کہنا it must be acknowledged, ورنہ we would not be where we are today. بالکل ٹھیک. اچھا اب مجھے بتایا کہ دونوں ملکوں میں عسکری طاقت کا تناسب کیا تھا اس وقت؟ ایئر فورس کا 1:4 اینڈ 1:3 آرمی پروگرام کرتی ہے, مگر ہم اینڈ ایون ٹوڈے وی آر ناٹ فردر 1:4 1:5. اور چونکہ ہمارا مشن اوفینسو کبھی بھی نہیں تھا کہ جی ہم جائیں گے اور دشمن پہ چھا جائیں گے اور ان کو وہیں ختم کر دیں گے, نہیں. ایئر فورس کا اس وقت بھی تھا اور آج بھی پرائمریلی کہ وی آر این ایئر ڈیفینس ایئر فورس, جس کا سیکنڈری مین رول جو ہے وہ ہے کلوز سپورٹ ٹو دی آرمی, یعنی دشمن کو اپنی فضا سے روکنا. اور یہ بہت بڑی بات ہے